مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. میٹرو ون کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور رمضان المبارک جو چل رہا ہے، گزر رہا ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم رمضان المبارک انجوائے کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ مسلمان تو اس مہینے کو انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ. اور رمضان المبارک کا احترام یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں، ہم روزے رکھیں، ہم قرآن پاک پڑھیں اور اپنے رب کے آگے گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے پاکستان کے معروف نعت خواں محترم جناب قاری اسد الحق، السلام علیکم. قاری صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. ٹھیک ٹھاک ہے. میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو بزم عقیدت میں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے اس بزم کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو، اس کے بعد پھر ہمارے مہمانوں کا میں تعارف کروں گا. ورد زباں بغدم پروردگار عالم، ورد زباں بغدم پروردگار عالم، ورد زباں بغدم پروردگار عالم، تیرا ہی ذکر پیغام پروردگار عالم، تیرا ہی ذکر پیغام پروردگار عالم. تجھ کو ہی میں پکاروں تو آسرا ہے میرا، تجھ کو ہی میں پکاروں تو آسرا ہے میرا، تجھ کو ہی میں پکاروں تو آسرا ہے میرا. مشکل کشا تو ہی ہے پروردگار عالم، مشکل کشا تو ہی ہے پروردگار عالم. میری سبھی خطائیں تو بخش دے خدایا، میری سبھی خطائیں تو بخش دے خدایا، میری سبھی خطائیں تو بخش دے خدایا. ہے ذات تیری ارحم پروردگار عالم، ہے ذات تیری ارحم پروردگار عالم. جب جب درود بھیجوں میں تیرے مصطفیٰ پر، جب جب درود بھیجوں میں تیرے مصطفیٰ پر، جب جب درود بھیجوں میں تیرے مصطفیٰ پر، ہو جائے درد مرہم پروردگار عالم، ہو جائے درد مرہم پروردگار عالم. تو جانتا ہے سب کچھ، ہر شے سے باخبر ہے، تو جانتا ہے سب کچھ، ہر شے سے باخبر ہے، تو جانتا ہے سب کچھ، ہر شے سے باخبر ہے. تو ناز کا ہے بغیرم پروردگار عالم، تو ناز کا ہے بغیرم پروردگار عالم. ورد زباں بغدم پروردگار عالم. ماشاءاللہ قاری اسد الحق
جو کہ عالم اسلام کے معروف نعت خواں. آپ دیکھتے ہیں ان کو مختلف چینلز پر حضور کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرتے ہوئے. اللہ پاک ان کو اور عزتوں سے نوازے اور اللہ پاک ان پر اپنا خاص کرم اور خاص فضل فرمائے. ایسے ہی حضور کی محبتوں میں حضور کی نعت پیش کرتے رہیں. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. آج ہمارے ساتھ معروف سوشل ورکر ہیں اور بہت معروف جرنلسٹ ہیں, بہت اچھا لکھتی بھی ہیں ماشاءاللہ, جو کہ ہماری اس بزم میں حاضر ہوئیں. میں السلام علیکم. السلام علیکم. ثانیہ شاہ رخ صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ آئیں ہمارے پروگرام میں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ اللہ کا کرم ہے, بہت اچھے ماشاءاللہ رمضان گزر رہے ہیں, اور یہ تو بابرکت مہینہ ہے. جی اور اس مہینے میں ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم روزے رکھیں, عبادت کریں, اور یہ رمضان کو ہم بہت اچھے طریقے سے گزاریں. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور روزے بھی رکھیں, اس کے ساتھ ہم لوگوں کی ہیلپ بھی کریں. اور آپ ایک سوشل ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ کرتی ہیں, تو مجھے بتائیں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی؟ عام مہینوں سے الگ رمضان میں کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں؟ جی بالکل, رمضانوں میں چینج ہوتی ہے. رمضانوں میں ہم لوگ کچھ زیادہ مطلب جو بیچارے غریب ہوتے ہیں, جو جن کو ضرورت ہوتی ہے, اور ان کے پاس ہم جاتے ہیں, جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو دیتے ہیں جو ان کو ضرورت ہے. جس طرح میڈیکل بھی ہوتی ہے, ہم ان کو بھی میڈیکل بھی فراہم کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ کرتی ہیں آپ؟ بالکل بالکل, ان کو ہم کرتے ہیں, اور سے لوگوں کو بھی ہیلپ کرتے ہیں جن کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. جس سے بہت زیادہ مطلب جن کی بھی ضرورت ہو ہم ان کو ادا مطلب کرتے ہیں اپنی طرف سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یعنی پولیس ویلفیئر کے نام سے آپ کی کوئی ہے؟ بالکل ہے نا, تو اس کی پولیس ویلفیئر یعنی کیا, یعنی پولیس والوں کی آپ ہیلپ کرتی ہیں, اس کے اندر ایکٹیویٹیز کیا ہیں آپ کی کچھ؟ جی اس میں یہ ہے کہ جو ہم ہمارے جو پولیس کی ہماری جو پولیس ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے لیے میں 6 سال سے ورک کر رہے ہیں ہم لوگ. اچھا ماشاءاللہ. اور میں سوشل ورکر بھی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ مطلب پولیس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے پولیس کے شہدا ہیں ان کے لواحقین کے لیے ہم نے کام کرا ہے اور انٹرویو بھی کیے ہیں ہم نے. تو اس میں ہماری پولیس کا مورل کو اوپر کرنے کے لیے ہم جو پولیس کے اچھے کام ہیں اس کو آگے کرتے ہیں, اور ہم لوگوں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں جو جن تک پولیس ہم نہیں پہنچ پاتی, جو ان کی بھی میں ہیلپ کرتی ہوں. اچھا آپ کو 6 سال ہو گئے ماشاءاللہ اس کام کے اندر نا, اور اسپیشلسٹ پولیس ویلفیئر کے اندر. تو مجھے بتائیں پولیس کا کوئی ایسا اچھا کام جو آپ کہتی ہوں کہ یہ جو کام انہوں نے جو کیا ہے نا, یہ آخری کام کیا ہے؟ پولیس کے کافی کام ہیں ایسے, لیکن ان میں سے ایک کچھ ایسا کام ہے کہ میں نے کافی تھانوں میں دیکھا ہے کہ کافی پولیس والے جو ہو گئے, جیسے کہ SHO ہو گئے, اس میں DSP بھی ہیں, SP بھی ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ سب جو ہے وہ کرتے ہیں, ہمیں ساتھ دیتے ہیں لوگوں کا. لیکن یہ کہ اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, مطلب جس طرح کے ایسے کام ہوتے ہیں آج کل جیسے تھانے میں ہے, اب جیسے سویلین بندہ اندر جا رہا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب بڑی آسانی سے مطلب نہیں جا پاتے ہیں, کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن آج اب جو ہے مطلب بہت اچھا سارا انتظام کرا ہوا ہے تھانوں کا کہ آرام سے ہم جا سکتے ہیں, کمپلین لکھوا سکتے ہیں, اور اس کو باقاعدہ اس کے لیے ایکشن بھی لیا جاتا ہے. اچھا لیا جاتا ہے؟ بالکل لیا جاتا ہے, اس کے ایکشن لیا جاتا ہے اور کام کروایا جاتا ہے. میں خود دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ تھانے وغیرہ ہمارا بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہماری پولیس بہت اچھی کام کر رہی ہے. ہماری 1-5 ہے, 1-5 ماشاءاللہ ہماری جو ہے فوراً ایکشن لیتی ہے ہماری. آپ دیکھیں کیسا کام کر رہی ہے. بالکل 1-5 بالکل جو ہے کام کرتی ہے. اچھا میں نے دیکھا ہے آپ کو سوشل میڈیا پر, یعنی IGs کے ساتھ, SSPs کے ساتھ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو چلیں جا کے مل لیتی ہیں, ملاقات بھی ہو جاتی ہے, اپنے معاملات پہ گفتگو بھی کر لیتی ہوں گی. اگر عام آدمی چاہے ملنا تو ان کے لیے آسانی ہے کسی IG سے ملنا؟ آسانی کیوں نہیں ہے, بہت سارے لوگ گئے ہیں اس طرح ملنے کے لیے. ہاں بالکل ملا جاتا ہے ان سے, ان کے مسئلے مسائلوں کو دیکھا جاتا ہے. اور ہمارے پولیس والے جو ہیں, جو بھی ہمارے پولیس کے IG ہو گئے, DSP ہو گئے, بڑے آسانی سے ان سے ملتے ہیں, ان کے مسئلوں کو بھی دیکھتے ہیں. جی بالکل دیکھتے ہیں. اچھا چلیں آپ سے مزید گفتگو کریں گے. میں چاہوں گا کہ قاری اسد الحق صاحب کی ایک خوبصورت نعت ہم پیش کریں ہم بزم عقیدت میں. قاری صاحب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت. تیری نعت کا ڈیرا میرے گھر میں ہے, تیری ہدایات کا ڈیرا میرے گھر میں ہے, تیری ہدایات کا ڈیرا میرے گھر میں, سب تیرا ہے, کچھ بھی نہیں میرا. میرے گھر میں آقا
سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں آقا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں آقا جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی تو آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آقا آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں ماشاءاللہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے السلام علیکم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت شہزاد سعیدی کے ساتھ ہماری ایک اور گیسٹ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے معروف ٹی وی اینکر خود پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی ہیں بہت اچھا لکھتی ہیں اور آج ہماری اس بزم عقیدت میں آئیں مجھے بہت خوشی ہوئی السلام علیکم نازیہ علی وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں بالکل اور رمضان بہت مبارک ہو آپ کو کیونکہ ابھی آغاز ہی ہے پہلا عشرہ چل رہا ہے جی عشرہ رحمت چل رہا ہے ماشاءاللہ کیسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ماشاءاللہ رمضان میں اچھی چل رہی ہیں رمضان اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں لے کر آتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کام بہت زیادہ ہے کس طرح مینیج کریں گے لیکن شاید یہ رمضان کی برکت ہے جو بہت زیادہ ہمت بھی دے دیتی ہے کہ روزوں کے ساتھ ساتھ آپ مختلف جو بھی کام ہے وہ کر رہے ہیں پھر میڈیا کے ساتھ سماجی جو ہے کہ این جی اوز کے ساتھ اٹیچ ہوں تو وہ سب کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت مل رہی ہے ویسے آپ کیا کہتی ہیں نازیہ علی کہ خواتین کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے
خواتین کیا, یہ تو مسلمانوں کے لیے نہیں, سوال اسپیشلی ہونا خواتین چاہیے, بہت مصروف ہوتی ہیں نا, گھر کے کھانے, پکوڑے, سموسے سب تلنے ہوتے ہیں, پھر ہسبینڈ بچوں کو سب کو دیکھنا ہوتا ہے. اچھا, اس کے لیے میں موسٹلی جو ہماری خواتین ہیں, چاہے وہ ورکنگ لیڈیز ہوں یا ہاؤس وائف ہوں, میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں کہ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا, اس کو اپنے پیشنٹ کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے, سب کچھ معلوم ہوتا ہے, تو خدا رہا آپ لوگ بھی یہ جو بڑا ہم لوگ ٹرینڈ نکل چکا ہے کہ وہ پہلے سے ہی ہوتا آ رہا ہے کہ بھئی سموسے, پکوڑے, سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر اتنا آئل, بہت زیادہ آئلی کر دیتے ہیں, نہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے, پھر اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی, یا فادر ہیں, مدر ہیں, فیملی جو بھی ہے, تو اس کے لیے آپ ہائیجینک یعنی خاص اس پہ رکھیں, ہائیجین کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ کووڈ-19 ہم کبھی بول رہے ہوتے ہیں کم ہو گیا, زیادہ ہو گیا, ایک تو وہ ہے, ساتھ بارہا چل رہا ہے, بہت ساری پرابلمس ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غذا آپ اس میں ہر چیز کو یوٹیلائز کریں پازیٹیولی, جو ہیلدی فوڈ ہو, کہ اتنا بھی نہ پڑیں رمضانوں میں, رمضان کے اندر کوشش کریں کہ فروٹس کی طرف آ جائیں, اور اگر رمضان میں آپ نے کوکنگ کرنی ہے تو اس کو بھی پھر بہت اچھی طرح سے کریں نا, کہ اس میں بھی شیکس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کوشش کریں کہ آئلی چیزیں نہ کھائیں, روزہ کھولتے ہی تو بالکل نہ کھائیں, بالکل بھی نہ کھائیں. ہاں, روزہ کھولتے ہی نہیں, آپ فروٹس لے لیں, اور کوئی چیز, اور سب سے بڑی چیز جو سنت رسول ہے, کھجور سے تو آپ نے آغاز کرنا ہی ہے نا, کھجور اور پانی سے, وہ سب سے پہلے کریں. آپ دیکھیں نا, باہر ہم دیکھتے ہیں روڈوں پہ ٹریفک میں لوگوں کی اتنی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے, بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے, رکشے والا جو عورت بائک والے سے لڑ رہا ہوتا ہے, بائک والا ہائپر ہو جاتے ہیں. اچھا, روزہ ہمارے یہاں موسٹلی, میں بہت زیادہ پروگرامز میں بھی لائیو بول رہی ہوتی ہوں کہ ہم رکھتے اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کے لیے کہ وہ کسی طرح سے ہم سے راضی ہو جائے, لیکن وہیں کہیں نہ کہیں ہم ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں سے ناراضگی کا یا شکوے کا, یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان پر یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے, یعنی روزہ ہمیں روزہ لگ رہا ہے. ہمیں تو یہ ان باتوں میں سب سے پہلی چیز اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, روزہ ہے کیا, روزہ تو صبر کا نام ہے نا, روزہ تو نام ہی صبر کا ہے, اور اگر صبر آ جائے تو وہ صبر ایک نہیں ہوتا. جب ہم یعنی صرف غذا کا, یہ نہیں ہے کہ آپ نے غذا سے ہاتھ روک لینا ہے, یا آپ نے پانی منہ میں نہیں لینا ہے, پانی نہیں آپ پیئیں گے, صرف یہ روزہ نہیں, روزہ تو آنکھوں کا ہے, نفس کا ہے, آپ کہیں جا رہے ہیں تو برداشت کا ہے, ہر چیز کا ہے. قاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ ہے جہاں پہ یہ والی پکچر دکھائی گئی ہے کہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے اس ٹائم پر, لیکن وہ بہت زیادہ پازیٹیو پکچر یہ ہے کہ 1-2 دن پہلے مسلسل میرا افطار سے پہلے گھر کی طرف جانا ہوا, تو وہ جو رستے میں جو روزہ افطار کراتے ہیں, پانی دیتے ہیں, کھجور بانٹتے ہیں, یا ان لوگوں کے لیے جو روزے دار گھر جا رہے ہوتے ہیں اس وقت, تو وہ پازیٹیو پکچر بھی ہمارے شہر کا, ہمارے ملک کا, یہ تو ہے, وہ تو فخر ہے, ہمیں اس پر فخر ہے کہ اگر جہاں ہم شہر قائد کی خاص طور پر بات کرتے ہیں, میں سب کو یہی بولتی ہوں کہ ہم اپنے پورے ملک میں, اگر ہم اپنی قوم کی, پاکستانی قوم کی بات کریں, فراخ دلی پائی جاتی ہے الحمدللہ, لیکن ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں کہیں اور کوئی واقعہ, کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس سے شہر قائد سے, کراچی سے ڈونیشن بھی پہنچتا ہے, امداد بھی پہنچتی ہے الحمدللہ, لیکن وہیں رمضان المبارک میں ہم سحر و افطار میں دیکھتے ہیں دسترخوانوں کی رونق بحال ہو جاتی ہے ماشاءاللہ, اور اتنے مسافر ہمارے شہر میں, تو اتنے لوگ کمانے آتے ہیں, ذریعہ معاشی, جو ہم بولتے ہیں کہ اچھی بات ہے, چل رہا ہے سلسلہ کہ پورے, ہم صرف انٹیریئر سندھ کی نہیں, ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں. نازیہ, کراچی وہ واحد سٹی ہے, آپ کو پورے پاکستان کے لوگ یہاں ملیں گے, بالکل ٹھیک ہے نا, پشاور کے بھی ملیں گے, کوئٹہ کے بھی خوبصورتی ملیں گے, بلوچستان کے ملیں گے. دیکھیں, میزبان اچھا ہوتا ہے تو مہمان آتے جاتے ہیں نا, آمد و رفت کیسے ہوتی ہے, جب تک میزبان اچھا نہ ہو تو وہاں کوئی نہیں آتا. لیکن یہ بات ہے نا کہ ہمارے کراچی میں ہم سب کی میزبانی میں بہت محبت ہے ماشاءاللہ. تو آپ بتائیں ناسانیہ, آپ بھی کہیں لگا دیں دسترخوان, کیونکہ آپ ایک سوشل ایکٹیویٹیز لگاتی ہیں, کہاں لگاتی ہیں؟ مختلف جگہیں ہوتی ہیں, جہاں کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ بچے ایک ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ فٹ پاتھ بھی ہوتی ہیں, مختلف قسم کی جگہ ہوتی ہیں, مسجد ہوتی ہیں, مدرسے ہوتے ہیں. اچھا, اس جگہوں پہ میں لگاتی ہیں ماشاءاللہ. بالکل لگاتی. اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت دے. بالکل. اور میں چاہوں گا قاری صاحب ایک خوبصورت نعت آپ پیش کریں. جس نعت شریف کے لیے آپ نے مجھ سے پروگرام کے آغاز میں کہا, سکون پایا ہے. جی, میں اکثر اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پڑھا ہوا میرا کلام تھا, لیکن ذوالفقار علی حسینی بھائی نے اسے امر کر دیا. واہ تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیا بات, کیا بات. سکون پاگا ہے بے کسی نے, حدود غم سے نکل گیا ہوں.
سکون پایا سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں خیال حضرت کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں تلاش آقا میں کتنی منزل خدا کی جانے نکل گیا ہوں میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ماشاءاللہ قاری صاحب کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے قاری صاحب کب سے پڑھ رہے ہیں نعت شریف آپ تقریباً 92-93 میں جو ہے وہ محفلوں میں الحمدللہ جانا شروع کر دیا تھا تو ذوالفقار بھائی اور ہمارا اسرت سے رابطہ محفلوں میں لازمی ہوا کرتا تھا جی جی اور اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے مغفرت فرمائے جتنے اچھے پڑھنے والے اتنے اچھے انسان بھی ماشاءاللہ بات کیا تو بات تقریباً 90s سے آغاز ہو چکا تھا محفلوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب پاکستان سے باہر بھی آپ نے حضور کی بارگاہ میں عقیدت پیش کی پاکستان سے باہر اس طرح پراپرلی نہیں گئے کہ جیسے ہر سال جانا ہوتا ہے لیکن ایک دو دفعہ جانا ہوا ہے الحمدللہ اور باقی پاکستان میں تو اوور آل جانا ماشاءاللہ ہوتا ہے الحمدللہ اچھا قاری صاحب یہ بتائیں یہ سب سے اہم سوال میں آپ سے کر رہا ہوں آپ نعت شریف پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں کتنی بار حاضری ہوئی آپ کی حضور کی بارگاہ میں تقریباً 3 دفعہ تو جا چکا ہوں لیکن عمرے ظاہر ہے وہ گننے میں نہیں ہے تعداد اور یاد بھی نہیں ہے لیکن الحمدللہ 3 دفعہ حاضری ہو چکی ہے سب سے پہلی حاضری کب ہوئی تھی آپ کی سب سے پہلی حاضری 95-96 میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات اور اس کے بعد بڑا لمبا گیپ آیا لیکن پھر اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا حضور کے دربار سے پھر دوبارہ بلاوا آیا تقریباً 2015 یا 16 میں پھر میں گیا آخری حاضری نہیں پھر اس کے بعد پھر 2018 میں پھر دوبارہ حاضری ہوئی ماشاءاللہ تو پھر اس کے بعد بھی
जाते, लेकिन फिर वो कोरोना और ये सब चीज़ें बंदिश, अब दोबारा 2020 में वो मामला दोबारा से ओपन हुए हैं, सब चीज़ें जाना आना शुरू हुआ है. इंशाल्लाह बुलावा आएगा तो फिर आएगा इंशाल्लाह. इतनी मोहब्बत से, इतने खुलूस से आप हुज़ूर की बारगाह में पढ़ते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा बुलावा. अच्छा मुझे ये बताएं नाजिया अली, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो सोशल काम जो हम करते हैं, वेलफेयर जो चलती हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी ओवरऑल सबको? जी हाँ, सबको. मैसेज तो मैं सोशल वेलफेयर से ज़्यादा हमारे किस पर अभी ज़रूरत है? मैं हुकूमती सतह पर एक एडवाइस देना चाहूँगी. मैं अक्सर बोलती भी हूँ उस पर. जब हम अपने फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं या और फर्दर, तो उसमें कैटेगरी कर दी गई है कि वहाँ पर सब एक काम पर नहीं लगते. अब हमारे यहाँ बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें कुछ मालूम भी हैं कि NGOs कौन सी हैं, रिलायबल हैं, किस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं. लेकिन अगर बाकायदा तौर पर जो हमारे यहाँ मिसहैप्स हैं, जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, देखें बच्चों के इशूज़ हैं बहुत ज़्यादा, चाइल्ड यानी कितनी NGOs कर रही हैं उस पर. मोस्टली ये कि दस्तरखानों पे ज़्यादा लगे हुए हैं, या अगर डोनेशन लिया भी है तो वो उनका जो डोमेन है वो कोई एक नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं. अब अगर हम किसी एक चीज़ पर फोकस भी करते हैं, कोई एक इंसान है लेकिन अगर उसने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर लोड ले लिया है, तो वो उस तरह से सर्व या कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा होता एक स्पेसिफिक चीज़ को. तो मेरा ये ख्याल है कि एक हमारी एजुकेशन पर, एक हमारी हेल्थ पर, बिकॉज ये हमारी राइट है ना, बेसिक राइट होता है वैसे तो ना हर कौम का, लेकिन अगर वो हुकूमती सतह पर या हमें नहीं मिल रहा है पाकिस्तानी कौम को, तो एटलीस्ट जो NGOs काम कर रही हैं उनके थ्रू आप एजुकेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं कि स्कूल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें. आप हेल्थ के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं कि वो हाल ना हो. देखें कोविड-19 है या बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, कोई हादसा हो जाता है, क्यों हमें सिर्फ अभी सानिया मरी हो गया तो हम क्यों उस वक्त जब पाकिस्तान में हो जाता है, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रही, पूरे पाकिस्तान में हम उसके बाद क्यों सोच रहे होते हैं कि ये हो गया, ये हो जाता तो सही था. उससे पहले का, आगे का सोचें. जो भी अगर हम देखते हैं कि डेवलप हो चुकी हैं जो कंट्रीज़ हैं या वो कौमें जो तरक्की कर चुकी हैं, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बेस पर तो आगे नहीं बढ़ी, उनको अपने इखलाकियात दुरुस्त करने पड़े, उनको अपनी सोच वसी करनी पड़ी. देखिए नाज़िया, मुझे आप ये बताएं कि सीलानी का इतना बड़ा दस्तरखान लगता है और बहुत सारे दस्तरखान लगते हैं, कोई सफ़ेद पोश जाके वहाँ खा सकता है? हाँ, देखें उसी पॉइंट पर मैं आ गई ना कि सब एक ही काम किए जा रहे हैं. जहाँ सफ़ेद पोश की या वाइट कॉलर्स की बात हो रही है, तो उसमें तो मैं बारहा टीवी पर ये भी बोलती रही कि जब हमारे यहाँ डोनेशन या डिस्ट्रीब्यूट करने का स्कीम्स के लिए कहा गया कि आप यहाँ नाम डाल दें, वहाँ कर दें, तो देखें जो वाकई में जो गरीब है ना, उसके पास तो स्मार्टफोन भी उस तरह का नहीं है कि वो फिल करवा सके चीज़ें. जब ये हुआ कि हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो लोग नहीं थे मज़दूरों के लिए होना चाहिए था, वो बेलची लेकर हमारे यहाँ हमने देखा ना, इसी शहर में देखा, लेकिन वो सड़कों पर आ गए जबकि वो लोग मजदूर नहीं थे. तो मैंने जो गुजारिश की है उसका रीज़न यही है कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें चीज़ें जो कि अथेंटिक भी हों और एक इंसान, आम इंसान वहाँ तक अप्रोच कर सके. जहाँ वाइट कॉलर की हो रही है, देखिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ हमारे साथ में, सिर्फ अपने अतराफ में नहीं, हमारे ओवरऑल में बात करती हूँ, सिर्फ मीडिया नहीं, हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं. तो उसमें जब, क्योंकि हमारा मीडिया की तो ऐसी फील्ड है ना कि हम कनेक्टेड होते हैं, सोशल वर्कर्स ही हैं या पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, सबसे कनेक्टेड होते हैं. तो ऐसे लोग हैं जो वाइट कॉलर्स लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं. इनफैक्ट ये कि मैं उनमें अपने आप को ये समझती हूँ एक बिर्च की तरह कि अल्लाह ताला ने इंतखाब करना होता है ना. मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं कहीं से निकाल के किसी को दे रही हूँ, कोई ऐसा बिजनेस कर रही हूँ कि हेल्प. सिर्फ एक ब्रिज है कि उसमें इंसाफ के साथ ये भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे कहा जाता है ना कि आपके पास एक अमानत है. किसी ने आपसे मदद सिर्फ इस कॉन्फिडेंस पे मांगी कि नाजिया आप यहाँ कहेंगी तो मेरी ये मदद हो जाएगी. और अगर किसी को घर बैठे कोई राशन बैग मिल जाता है, कोई चीज़ हो जाती है, और वो इंसान ऐसा है कि उसकी यहाँ कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कोई भीख मांगना चाहता हो, कुछ होता हो, लेकिन अगर वाकई मजबूर है, उसकी हेल्प हो जाती है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने की. मैं चाहूँगा कि सानिया आपको अच्छा मैसेज दे दें हमारे देखने वालों को. मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है रहने को, और वो रोडों पे सो रहे हैं और रोडों पे खा रहे हैं. तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम सब जितने भी हैं और वेलफेयर वाले, हम सबको उनके लिए एक जगह, जिस तरह ईदी है इसी तरह उनके लिए भी हमें एक बनाना चाहिए, और उनके लिए जगह होनी चाहिए, उनके लिए रहने के लिए जगह होनी चाहिए, उनके लिए आसानी पैदा करना चाहिए. इसी तरह कितने बच्चे बीमार हुए हैं और बहुत ख़तरनाक उनको बीमारियाँ हुई हुई हैं, तो हमें उनका इलाज करवाना चाहिए.
اور ان کے میڈیکل ان کو فراہم کرنی چاہیے، ہیلتھ کے جو نازیہ نے ہمیں لوگوں کے لیے کہا آسانیاں کرنی بالکل چاہیے۔ بالکل، ان کو ہمیں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے ان کے لیے، تاکہ وہ صحت یاب ہوئیں اور جو ہے اچھا زندگی گزار سکیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ثانیہ شاہ رخ، آپ آئیں میرے شو میں، میں نازیہ علی آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بھی شکریہ ادا بس کرتا ہوں۔ مختصر صرف ایک سیکنڈ دے دیں، انہوں نے اتنا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بالکل۔ آسانیاں بانٹنے والوں کے حصے میں ہمیشہ آسانی آتی ہے، تو اس نے مشکلات پیدا نہیں کریں۔ میں نے ماشاء نہیں اللہ، سنا۔ آپ کا جو ایک جو جملہ ہے نا پاکستان کی بیٹی، جی یہ بھی مجھے بہت اچھا وہ لگتا ہے۔ میں قوم کہتا کی ہوں طرف سب سے پاکستان کی خطاب بیٹی ملا ہیں، ہوا لیکن ہے، آپ ماشاء اعزاز اللہ ہے، وہ بڑی اسپیشلسٹ۔ ہاں بہت فخر۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ آئیں بہت میری بزم عقیدت میں، Thank اور you اس so much۔ اسد اللہ کا آپ کا، بہت شکریہ، آپ آپ کا آئے بھی بزم بہت عقیدت میں، بہت بہت شکریہ، آپ کو دوبارہ بلائیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، کل تک کے لیے، کل تک کے انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔